ویلکم بیک۔ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کے دو قومی اداروں پر شدید دباؤ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے کنڈکٹ اور فیصلوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر سیاسی جماعتیں اس میں آگے ہیں، وہ جماعتیں جو حزب اختلاف سے جن کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے یہ تنقید ہمیں عام طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے ملنا کرتی تھی، لیکن اب اس میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری سیاسی جماعتیں خاص طور پر تحریک انصاف اس میں شامل ہو گئی ہے اور اس کے سربراہ جناب عمران خان جن کے بیانات کا آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سخت نوٹس لیا ہے اور انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 2 اگست کو جب عمران خان اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کا موقف اور ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ لیکن عام حالات میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہی تنقید جو عمران خان کر رہے ہیں دوسری سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، اور انہی دنوں میں یہ تنقید کی گئی ہے جب عمران خان نے بیان دیے۔ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اس میں شامل ہے، اور ان دونوں جماعتوں نے کم و بیش انہی الفاظ میں انہی دونوں قومی اداروں کے بارے میں کم از کم اس ایک ہی قسم کی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس سے بہت سے شکوک و شبہات بھی اٹھتے ہیں۔ کچی پیشی میں ریٹ پٹیشن کا مکمل فیصلہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پوچھا، الیکشن کمیشن کا ایک ایڈیشنل سیکریٹری وہاں موجود تھا۔ الیکشن کمیشن کو بھی موقع نہیں دیا گیا کہ وہ 5 ممبر بیٹھ کے سوچ کے کچھ کریں۔ دکھ اور درد ہوتا ہے کہ بغیر ان کے دے ڈونٹ ہیو دیئر فیٹ آن دی گراؤنڈ، بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور فیصلہ بھی کیا کیا ہے کہ بغیر کسی متعلقہ شخص کو سنے جس پہ اثر انداز ہونا ہے اس الیکشن کا، اپنے ہر ادارے کو کہتے رہتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کہ اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو بھی اپنے دائرے میں کام کاش کیا ہوتا، کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر۔ یہ جو صورتحال رہی ہے تو میرے خیال میں حکومت نے خود اپنے لیے ایک کرائسس کھڑی کر دی ہے کہ جو آنے والے وقتوں کا اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے، نہ جمہوریت کے لیے نہ عوام کے لیے، اور اس کی ذمہ داری حکومت یا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا صرف چودھری افتخار صاحب ہوں گے، وہ کسی اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو تو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکا ہے، اور یہ موجودہ فخرو بھائی جو ہے وہ فخرو بھائی جو گھر جائے اور اللہ کرے، میرے خیال میں یہ کام نہ چل سکا نہ چلے گا۔ فخرو بھائی نے بات سن لی، وہ گھر چلے گئے اور اللہ وہ کریں گے، لیکن جواب دینا ہے عدالت میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کو۔ عمران خان کا متوقع جواب پوزیشن کیا ہوگی یہ ہم پوچھ لیتے ہیں ان کے دست راست ساتھی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر عارف علوی سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو، بڑے سخت کڑے بیانات انہوں نے دیے تھے۔ اب آپ بتائیے گا، عمران خان صاحب کے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو اور اپنے بیانات میں معافی مانگے اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑیں، یا یہ کہ وہ اپنی پوزیشن کا دفاع کریں۔ آپ کے خیال میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ؟ میرا خیال سے وہ پوزیشن کا دفاع ضرور کریں گے، اور میں کامران صاحب آپ سے یہ بات بھی عرض کروں کہ دیکھیے اگر توہین عدالت کا نوٹس سپریم کورٹ دیتی ہے تو اس سے عدالت کا بھی وقار بہت اونچا نہیں ہوتا، اس سے عدالت کا وقار بھی مجروح اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر کسی کو انصاف نہیں ملے تو اس کا حق ہے۔ جب مثال کے طور پر ہائی کورٹس میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اپیل کرتے ہیں ہائر کورٹس کے اندر کہ جی آپ کا فیصلہ غلط تھا، منصفانہ نہیں تھا، بالکل غلط تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ تو ظلم ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ کوئی بات کرتی ہے، جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس نے بلایا اور الیکشن کی دوسروں کو سنا نہیں، اور 4-8 دن کے معاملے کو انہوں نے ایکس پارٹی تقریباً فیصلہ دے دیا، اس پر بے انتہا آبجیکشن ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ، یعنی میں کہتا ہوں کہ کونسلر کے انتخاب کے اندر بھی فریقوں کو بلا کر سن لیا جاتا ہے، تو یہ پریزیڈنشل الیکشن میں کیوں نہیں سنا؟ ایک بات۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فرسٹریشن جب لوگوں کی بڑھتی جاتی ہیں، اور عمران خان صاحب ایک پارٹی کے رہنما ہیں جس کو 70-80 لاکھ ووٹ پڑے ہیں 2013 کے الیکشن کے اندر، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے ایشوز کورٹس میں پڑے ہیں، 3 مہینے ہو گئے، اس کے اوپر کوئی معاملہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ لگ ایسے رہا ہے کہ ساری دھاندلی جو ہے نا وہ ہم کو ہضم کرنی پڑے گی اور پاکستان کے مظلوم عوام کو ہضم کرنی پڑے گی۔ تو ان فرسٹریشنز کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا ہے، اور کیوں نہ کریں؟ دیکھو یہ سیاسی ادارے ہی ہوتے ہیں نا، یہ ایک فرد کی بات نہیں ہے، ایک فرد کی بات نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں، فیصل رضا عابدی صاحب جو آ کر کہتے ہیں وہ ایک فرد کی بات تھی، یہ تو بہت بڑا یعنی ایک لیڈرشپ کا معاملہ ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، ساری پارٹی کو اعتراض ہے۔ لیکن دیکھیے
کہ ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ عدلیہ کا کردار شرمناک رہا ہے، جو کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. وہ اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار رہیں کہ سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا عدلیہ کے خلاف. یہ ایک بڑی سٹرونگ اور بہت ہی سیریس سچویشن ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہم انصاف کے لیے سڑکوں پر نکلے تھے، نہیں نکلے تھے؟ نکل سکتے ہیں، اب بھی نکل سکتے ہیں. اگر ظلم ہوگا تو عوام سڑکوں پر نکلے گی، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. ہم نکلے، ایک عدالت کے خلاف نکلے تھے اور ریسٹور کرنا چاہتے تھے منصفانہ عدالتوں کو، تو اس کے اندر بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. نکلیں گے، انصاف کی خاطر نکلنا پڑے گا. خان صاحب کال دیں گے تو لوگ نکلیں گے. یہ کنٹمپٹ کی بات نہیں ہے. کنٹمپٹ جو انہوں نے لیا ہے وہ اس معنی کر کے لیا ہے کہ عمران خان صاحب نے شاید یہ کہا ہے کہ یہ فیصلے مناسب نہیں ہیں، یہ فیصلے غلط ہیں. بہت سارے فیصلوں کا ہمیں انتظار تھا کہ انصاف ہوگا، اسی لیے تو ہم یہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی تھی. انتخابات ہو گئے، بے انتہا دھاندلی ہوئی اس کے اندر. اچھا، عدالت کی ذمہ داری کہاں سے آتی ہے؟ عدالت کی ذمہ داری اس طرح سے آتی ہے کہ پہلے اسی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی ہم ایگزیکٹو سے کرائیں گے، جوڈیشری انوالو نہیں ہوگی. جب جوڈیشری انوالو ہوئی تو سارے ریٹرننگ آفیسرز کے اعتبار سے، سارے نہیں تو بہت سارے، کراچی کا آپ نے حال دیکھا، ظالمانہ ٹائپ کا رویہ رہا اور انصاف نہیں ملا. دھاندلی کی بنیاد پر ایک نئی بساط بچھائی گئی ہے جو پاکستان کے لیے شاید بہتر نہ ہو. کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے عدالت نہیں ہے تو کس کو میں کہوں گا کہ تم پولیس والے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، ریٹرننگ آفیسر ذمہ دار ہیں which are a part of the judiciary overall. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف الوی ہمارے ساتھ تھے. لیکن بہرحال ملک کے لیے صورتحال انتہائی مناسب نہیں ہے. نئی جمہوریت کا زمانہ ہے، نئے انتخابات ہو گئے ہیں، تبدیلی ہو چکی ہے. جمہوریت کو رواں دواں رہنا ہے اور قومی اداروں کو بھی رواں دواں رہنا ہے. قومی اداروں کو توانا بھی ہونا ہے. سپریم کورٹ ہو، اعلیٰ عدلیہ ہو، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، یہ کلیدی نوعیت کے اہم ترین قومی ادارے ہیں. اس کے حوالے سے شکوک، شبہات، سوالات، ہر سب کو، ان تمام چیزوں کو رفع ہونا بہت ضروری ہے. اس مجموعی صورتحال کا مزید جائزہ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر قانون دان جناب سلمان اکرم راجہ نے. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. سلمان صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا آپ موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ شدید دباؤ کا شکار نظر آتی ہے. ایک جانب سپریم کورٹ، دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور یہ ایک حلقے کی جانب سے نہیں آ رہی، ایک جماعت کی جانب سے نہیں آ رہی. ماننا پڑے گا کہ ایک بڑی پھیلی ہوئی اور مجموعی یہ صورتحال ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ بالکل ایک تشویشناک صورتحال ہے اور اس وقت ضرورت ہے وسعت قلبی کی ہر فریق کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے اور سپریم کورٹ کی جانب سے بھی. 2 اگست کو ایک تو اس معاملے کا قانونی حل ہو سکتا ہے، تکنیکی حل ہو سکتا ہے. یہ کہا جائے کہ جو بیان دیا عمران خان صاحب نے وہ ماتحت عدلیہ اور بلکہ 22 ریٹرننگ افسران کے حوالے سے تھا، جو کہ وہ شروع دن سے کہتے رہے ہیں اور اس کا مقصد اعلیٰ عدلیہ کی تضحیق نہیں تھا. اور اس حوالے سے اگر بات نپٹتی ہے تو اس کو نپٹ جانا چاہیے. ماتحت عدلیہ کے جو افسران تھے وہ بطور ریٹرننگ افسر کام کر رہے تھے، بطور جج کام نہیں کر رہے تھے. لہٰذا تکنیکی بحث تو یہ ہوگی کہ عدلیہ کے کردار کے حوالے سے بات ہوئی نہیں، ان کے ریٹرننگ آفیسر کے حوالے سے جو ان کا رول تھا اس کی بات ہوئی ہے. اگر تو یہ بات قابل قبول ہو سپریم کورٹ کو تو معاملہ 2 اگست کو ختم ہو سکتا ہے. فرد جرم عائد کرنے کی ضرورت نہیں، عمران خان صاحب کو عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں. لیکن بات اگر اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے. وہ تکنیکی بحث کا سہارا تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کارآمد نہیں ہوتی بات تو پھر وہ کھل کر بات کریں گے اور معاملہ میں سمجھتا ہوں مزید بگاڑ کی جانب. لیکن راج صاحب اس کا چیف الیکشن کمشنر تو جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تنقید تھی اور جو تمام معاملات تھے اور پھر الیکشن شیڈیول کا معاملہ ہوا وہ تو استعفیٰ دے کے چلے گئے. آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے کہیں مضمون لکھا جاتا ہے تو کہیں ٹیلی ویژن انٹرویو آتا ہے تو کہیں ٹی وی پروگرام ہو جاتا ہے، پھر بڑی سیاسی جماعتیں اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. عدلیہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے؟ دیکھیں مجھے یاد ہے کچھ سال قبل ہاؤس آف لارڈز نے برطانیہ میں ایک فیصلہ دیا جس کے جواب میں اگلے دن ٹائم اخبار نے شہ سرخی لگائی تھی یو فولز، اور کوئی رد عمل نہیں ہوا. ہاؤس آف لارڈز نے کسی کو کنٹیمپٹ کا، توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کیا تھا. اب یہ ہر معاشرے کی اپنی وسعت ہے. بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ارتقاء کے ابھی اس مرحلے میں ہیں کہ اس قسم کی وسعت کا اظہار ابھی عدلیہ نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال عدلیہ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر معاشرے میں تنقید اور منافرت اتنی وسیع ہو جائے جیسا کہ آج لگ رہا ہے، آپ نے فرمایا پیپلز پارٹی، ANP اور اب PTI، اور اس کے علاوہ بھی جو نیوٹرل نوعیت کے مضمون نگار ہیں، وہ کلا ہیں،
सब में तशवीश पाई जाती है। तो इस वक्त बेहतर होगा कि इस मामले को ठंडा होने दिया जाए, जो तनकीद हो रही है उसको वुसअत कल्बी से सुना जाए, उस पे कान धरे जाएं और आगे बढ़ा जाए। कल का आपका प्रोग्राम मैं समझता हूं तारीखी हामिल था, बाबर सत्तार का मकाला बहुत अहम है। ये तमाम बातें माशरे में मैं समझता हूं एक सेहतमंद रुझान की तरफ इशारा करती हैं और अदलिया को इस रुझान को समझना होगा और इसके साथ चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान अकरम राजा हमारे साथ थे। मुमताज़ माहिर कानून कमर्शियल ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे। मुसद्दिक़ा इंकशाफ है, दुबई की हुकूमत ने तस्दीक शुदा ज़राए से बताया है ये बात कि दुबई में जो जायदाद की खरीदारी हो रही है पिछले 6 माह के दौरान, सिर्फ 6 माह के दौरान 83 अरब रुपए की जायदाद पाकिस्तानियों ने दुबई में खरीदी है। ये पैसे यहाँ से वहाँ कैसे गए, कैसे कि ये सब कुछ क्या हुआ है, हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तानी बड़ी तादाद में दुबई जा रहे हैं और जायदाद खरीद रहे हैं, ये कोई नई खबर नहीं है, लेकिन पहली बार इस हवाले से मुसद्दिक़ा फिगर सामने आई हैं। दुबई के लैंड डिपार्टमेंट्स ने फिगर जारी की हैं। पाकिस्तानियों के लिए शायद हैरत हो या ना हैरत हो, पिछले 6 माह के दौरान, गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तानियों ने दुबई में 83 अरब रुपए की जायदादें खरीदी हैं। ये 3,285 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सिर्फ 6 माह के दौरान 83 अरब रुपए की जायदादें दुबई के अंदर खरीदी हैं और ये सबसे बड़ी सरमायाकारी है। दुबई में भारत के बाद और बरतानिया के बाद भारत में के लोगों ने सबसे ज़्यादा दुबई में रियल एस्टेट खरीदी है, लेकिन पाकिस्तानियों ने सिर्फ 6 माह के दौरान 83 अरब रुपए, तकरीबन $800 मिलियन पाकिस्तानियों ने दुबई भेजे और जायदादें खरीदी। ये सिर्फ 6 माह के दौरान है और अगर एक मुताद अंदाज़ा लगाया जाए तो ये कहना बिल्कुल इस खारिज इम्कान नहीं होगा कि पाकिस्तानियों की तकरीबन $5 अरब की सरमायाकारी दुबई की जायदादों में है। $5 अरब की सरमायाकारी की फिगर्स हमें मुताद अंदाज़ों से मुसद्दिक़ा ज़राए से सामने आ रही है। $5 बिलियन पाकिस्तानियों ने सिर्फ दुबई में सरमायाकारी की हुई है। पाकिस्तान के कवानीन क्या इस बात की इजाज़त देते हैं? आप इश्तहारात देखते हैं, पाकिस्तान के अखबारात में इश्तहारात छपते हैं, पूरे पूरे सफ़े के इश्तहारात छपते हैं। कराची में अगर आपको जायदाद खरीदनी हो तो कोई भी बिल्डर इसके लिए इश्तहार दे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का NOC लेकर आए, फिर अखबार इजाज़त देता है और इश्तहार छपता है। लेकिन दुबई की जायदाद के लिए यहाँ आप इश्तहार छापें और सरमाया मांगें, इसके लिए कतई तौर पर ना किसी की परमिशन की ज़रूरत है, ना इसके लिए कोई कायदा कानून है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी खुलेआम दुबई में सरमायाकारी कर रहे हैं। उसकी बहरहाल सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे नहीं है, इसी वजह से सरमाया मुंतकिल हो रहा है और तकरीबन $1 अरब हर साल सिर्फ दुबई मुंतकिल हो जाता है। इसकी कानूनी सूरत हाल जानेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर मारूफ तरीन सीनियर टैक्स अफेयर्स के मुशीर एडवाइज़र जनाब शब्बर ज़ैदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर साहब। सुनने में तो स्कैंडल लगता है, लेकिन ये कानूनी हवाले से इसमें कोई मसाइल नहीं है कि पाकिस्तानियों ने सिर्फ 6 माह में 84 अरब रुपए दुबई भेज दिए और वहाँ जायदादें खरीदी। देखिए, इसमें कानूनी सखम कोई नहीं है। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रजीम है इस वक्त, उसमें मैं अपने FE25 अकाउंट को यहाँ से रुपी से कन्वर्ट करके फीड कर सकता हूँ और उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ दुबई में कि इस पैसे से जायदाद ले ली जाए। इसमें कोई इलीगलिटी आज नहीं है। अच्छा, हमारे कवानीन इजाज़त देते हैं कि आप दुनिया में जहाँ चाहें जाके खरीदारी करें और इस हवाले से दो एस्पेक्ट हो ना सर, एक तो ट्रांसफ़र करने की इजाज़त सही है कि मैं पैसा कैसे रुपी में है ना मेरे पास यहाँ पैसा, तो मुझे वहाँ डॉलर चाहिए, तो इसकी कन्वर्टेबिलिटी हमारे मैकेनिज्म में इनफैक्टली अलाउड हो गई है। सही है। दूसरी, मुझे कानूनी इजाज़त हासिल है कि मैं पाकिस्तानी होते हुए बाहर एसेट रख सकता हूँ। तो दोनों जो सहूलतें हैं वो मुझे लीगली अलाउड है। सही है। तो अच्छा, लेकिन ये जो यहाँ पे जिस तरीके से जाहिर है कि ये रुपए के जरिए यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज खरीदा जाता है और मुंतकिल होता है, तो इससे जो है वो जो हमारी रुपए की कदर है उस पर इसके असर सीरियस इशू होता है। रुपए की कदर हमारी एक्चुअली ये फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि ओपन मार्केट में डॉलर डील हो रहा है, एक इंटरबैंक मार्केट है, ये इसकी बाइंग एंड सेलिंग जो डॉलर की होती है वो हमारी रुपए की कदर को मैनेज करती है। और ये जो मुस्तकिल आउट जा रहा है बाहर, इससे हमारा डॉलर की रुपी पैरिटी खराब हो रही है। अच्छा शब्बर साहब, इसमें कानूनी मसला कोई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये रुपया पाकिस्तान में क्यों सरमायाकारी नहीं हो रही? पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं इसलिए नहीं हो रही कि जब अगर पाकिस्तान में मैं एसेट खरीदूंगा
تو مجھے یہ خوف ہے کہ پاکستان کا ایسٹ کل کو میرے اوپر کوئی چیک کرے گا, مجھے پوچھے گا یہ ایسٹ کہاں ہے, کیسا ہے, کیوں ہے. دبئی کا ایسٹ ہوتے ہوئے انلیس کہ میں ڈکلیئر کروں اس کو پاکستان میں, تو مجھے چانسز آف ڈسکلوجر کم سے کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وہاں زیادہ کانفیڈنس ہے کہ ریٹرن آئے گا. تو اس لیے یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ باہر ایسٹ خرید رہے ہیں. اور لاسٹلی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی فیملیز کو سیٹل کر رہے ہیں باہر, ان کو گھر چاہیے تو گھر لے رہے ہیں. اچھا, اگر یہ کہ ہم ایسی انسینٹیفائز کر سکیں اپنے ٹیکس لاس کو کہ بھائی اگر آپ نے یہ پیسہ لگانا ہی ہے اور آپ یہ لے جا کے وہاں پہ جائیداد خرید رہے ہیں, یہ موقع اگر ان کو یہاں پہ مل جائے تو شاید اس کو اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو $840 ملین یہاں سے گیا ہے, جو کہ 6 مہینے میں 84 بلین روپیز ہے, وہ ٹیکس منی تھا یا ان ٹیکس تھا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. مان لیجئے کہ ان ٹیکس تھا, مان لیا ان ٹیکس تھا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم FE25 سے جس کے پیسہ باہر جا رہا ہے, کیا ہم یہ میکینزم الاؤ کرتے رہیں گے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیگل منی ارن کریں اور اس کو اس میکینزم کے تحت باہر لے جا کے دبئی میں جائیداد خرید دیں. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی, ہمیں بتا رہے تھے اس کی قانونی نکات. 83 ارب روپے خرچ کیے ہیں پاکستانیوں نے پچھلے 6 ماہ میں دبئی میں جائیدادیں خریدنے پر. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. کل DI خان جیل بریک ہوئی ہے, بہت بڑا سانحہ ہے کیونکہ بہت ہی اسپیسیفک انفارمیشن تھی صوبائی حکومت کے پاس, انٹیلیجنس انفارمیشن. صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف مخلوط حکومت کو ذمہ داری لینی ہوگی DI خان جیل بریک کی. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. پرسوں رات ڈیرہ اسماعیل خان میں جیل پر 70 دہشت گردوں کا حملہ اور 238 قیدیوں کو چھڑا لینا باہر صورت ایک قومی سانحہ ہے. اس لیے بھی ایک قومی سانحہ ہے کہ اس سلسلے میں انٹیلیجنس معلومات مکمل طور پر موجود تھی اور صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو بھی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اداروں کو بھی مکمل طور پہ اسپیسیفک معلومات دی گئی تھی, جس میں بتایا گیا تھا کہ طالبان کا عمر خطاب گروہ ڈیرہ اسماعیل خان جیل توڑنے کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان کی حدود میں پہنچ چکا ہے. اس سلسلے میں تمام معلومات دی گئی تھی, کس طرف سے حملے ہوں گے, کس انداز سے حملے ہوں گے, یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے لوگ اندر داخل ہوں گے اور اس کے لیے تیاریاں بھی کی گئی تھی. لیکن سب دھرا کا دھرا رہ گیا اور یہ قومی سانحہ رونما ہوا. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جیل بریک ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں ایسے لوگ جو کہ انتہائی خطرناک سمجھے جاتے ہیں چھڑائے گئے ہیں. باہر صورت اس کی ذمہ داری پختونخوا حکومت پر آتی ہے, پختونخوا میں صوبائی حکومت پر آتی ہے. تحریک انصاف, جماعت اسلامی اور مخلوط حکومت کے پاس مکمل معلومات ہونے کے باوجود نااہلی کی ایک نئی تاریخ رقم کر گیا ہے یہ واقعہ. اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ اخبار دی نیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جناب رحیم اللہ یوسفزئی نے. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب. حملہ تو ہو گیا, طالبان کیا پیغام چھوڑ گئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان جیل توڑنے کے ساتھ ہی پاکستان کے لوگوں کے لیے اور حکومت کے لیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور جو بڑے بڑے حملے ہوئے, خطرناک حملے ہوئے, یہ تو طالبان کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں, وہ بات چیت پر آمادہ نہیں ہے. دیکھیں, انہوں نے خود ہی پیشکش کی تھی, پھر پیشکش کو واپس لیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے نائب امیر ولی الرحمان کو امریکی ڈرون حملے میں مار دیا گیا تو وہ اس کا بدلہ لیں گے. اور میرے خیال میں ابھی تک ان کا انتقام پورا نہیں ہوا, وہ بار بار حملے کر رہے ہیں. میرے خیال میں اب تو اگر طالبان پیشکش کریں بات چیت کی تو پھر اس کا جواب حکومت کو دینا چاہیے, ورنہ حکومت اگر یک طرفہ طور پر مذاکرات کی بات کرے گی اور جو ان کا مخالف فریق ہے وہ حملے کر رہا ہے, تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے, تو میرے خیال میں پھر تو بات چیت ناممکن ہے. لیکن رحیم اللہ صاحب یہ بتائیے, اتنی بڑی تعداد میں یہ مسلح لشکر کیسے ڈیرہ اسماعیل خان آیا, قیدیوں کو چھڑایا اور واپس چلا گیا اور کسی جگہ پر بھی مزاحمت نہیں ہوئی؟ انٹیلیجنس معلومات تھی تو تیاریاں کہاں چلی گئی؟ دیکھیں, قوم تو پہلے ہی مایوس ہے اور نا امیدی کی فضا ہے. اس طرح کے حملے ہوں گے تو پھر تو عوام کا حکومت کے اوپر اور اس کے اداروں کے اوپر اعتماد بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس یا دوسرے ادارے ان کو تحفظ نہیں دے سکتے اور لوگ اکثر علاقوں میں خود یا تو گشت کرتے ہیں یا انہوں نے اسلحہ خرید لیا ہے, غیر قانونی اسلحے کی بھرمار ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. تو اس سے یہ بھی ایک تاثر پھیلا کہ یہ طالبان میں بڑی قوت ہے, وہ جب چاہیں جہاں چاہیں حملے کر سکتے ہیں. 2 جیلوں کو توڑا گیا, بنو کو
और अब डे इस्माइल खान को, और देखें हमला करने वालों का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये कई सवालात जहन में आते हैं, क्या इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन थी सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत, और क्या फ़ौज के साथ इनकी कोई हम आहंगी थी? क्योंकि इतला तो ये है कि इस हमले के बारे में खुफिया मालूमात थी और मालूमात हुकूमत तक पहुंचा दी गई थी, उसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ था। एक मीटिंग भी हुई डे इस्माइल खान में और पेशावर में, और एक सिक्योरिटी प्लान बनाया गया और उसके मुताबिक अमल दरामद करना था। जेल की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम भी किए गए और पुलिस को भी हरकत करनी थी, फ़ौज को भी कार्रवाई करनी थी, लेकिन कोई कार्रवाई बर वक्त नहीं हो सकी। तो मेरे ख्याल में ये सारे इदारों की नाकामी है और लगता यह है कि सारे लोग जो हैं वो अभी अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे। एक ब्लेम गेम शुरू हो गई है, दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, खुद अपनी कोताही को नहीं मानते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफज़ई हमारे साथ थे। वक्त की कमी की वजह से खिदमत खल्क, जज्बा इंसानी और सबाब जारिया की आज का प्रोग्राम जो कि पेशेंट फाउंडेशन पर था, हम आज नहीं दिखा सकते। कल हम इसको कवर करेंगे इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।